اور اس کے جسم میں اگر گروتھ نشوما ہوتی ہے تو غذا کے ذریعے سے ہوتی ہے، خوراک کے ذریعے سے۔ بس دنیاوی زندگی، اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ اللہ نے انسان کو غذا کا محتاج پیدا کیا۔ اب اگر اللہ غذا خلق نہ کرتا تو پھر یہ ظلم ہوگا بندوں پر۔ اللہ کے عدل کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جہاں احتیاج ہے، جہاں ضرورت ہے، وہاں اس چیز کو بھی خلق کروایا ہے کہ اس ضرورت کو پورا کرے۔ دوسری مثال پانی کی ہے۔ ہم پانی کے بھی محتاج ہیں، بغیر پانی کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ نے جب انسان کو پانی کا محتاج خلق کیا ہے تو ساتھ پانی بھی خلق کیا۔ وما ربک بظلام للعبید، قرآن صراحت کے ساتھ کہتا ہے تمہارا پروردگار اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا، تمہارا پروردگار عادل ہے۔ ہم عدلیہ ہے نا، اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ عادل ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اصول دین میں سے اول توحید، دوسرے عدل ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے مقابلے میں دیگر مکاتب فکر کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ ظلم بھی کر سکتا ہے، ظلم کر سکتا ہے۔ ظلم کر تو کون پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ کیونکہ پاور زیادہ ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عدل کرے تو عدل پر قادر ہے، ظلم کرے تو ظلم پر قادر ہے، ہر چیز ظلم بھی کر سکتا ہے۔ اگر اللہ مومن کو جہنم میں ڈال دے اور کافر کو بھیش میں ڈال کر سکتا ہے کیا؟ کون سوال پوچھ سکتا ہے اللہ سے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف قادر ہی نہیں ہے، جہاں اللہ قادر مطلق ہے وہاں اللہ حکیم مطلق بھی ہے، وہاں اللہ عالم مطلق بھی ہے، وہاں اللہ عقل کل بھی ہے۔ جہاں عقل ہو وہاں ظلم نہیں ہو سکتا۔ جہاں عقل ہو وہاں ظلم نہیں ہے۔ جب آپ یہ اعتقاد رکھتے ہو پروردگار کے بارے میں کہ اللہ ظلم کر سکتا ہے، ایک طرف سے تو آپ نے قادر مطلق ثابت کیا، لیکن دوسری طرف سے اللہ کو نعوذ باللہ من ذلک سفیہ اور احمق بنایا، جاہل بنایا، اور یہ اللہ کی شان نہیں۔ لہذا ہم عدلیہ ہیں، اور اللہ کے عدالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کو اگر پانی، مچھلی کو پانی کا محتاج خلق کیا ہے، ساتھ پانی بھی خلق کیا ہے۔ اگر جاندار کو ہوا کا محتاج خلق کیا ہے تو ساتھ ہوا بھی خلق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہوا کی ضرورت تو ہے لیکن ہوا نہیں ہے، سانس لینے کے لیے ہوا ہی نہیں ہے۔ پانی کا محتاج ہے انسان لیکن پانی نہیں ہے۔ اب دیکھیے باقی جو سیارے ہیں آسمان پر، وہاں پانی بھی نہیں ہے، ہوا بھی نہیں ہے، لہٰذا زندگی بھی نہیں، لیکن جہاں زندگی ہے وہاں پانی بھی ہے اور ہوا بھی ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ انسان کے جسم کی ضرورت ہے نا، خوراک، غذا، پانی، ہوا، سورج کی روشنی، یہ چیزیں انسان کے جسم کی ضروریات ہیں۔ ان ضروریات کے بغیر دنیاوی زندگی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کے اندر ایک روح بھی رکھی ہے۔ روح کی بھی نشوونما ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، روح کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے۔ روح بھی محتاج ہے، جس طریقے سے ہمارا جسم اور یہ مادہ بدن مادی غذا کا محتاج ہے، اسی طریقے سے ہماری روح روحانی غذا کی محتاج ہے۔ ہماری روح روحانی غذا کی محتاج ہے۔ اگر جسمانی خوراک ملتی رہے لیکن اگر روحانی غذا نہ ملے تو وہاں انسان کا جسم زندہ ہوتا ہے لیکن روح مردہ ہوتی ہے۔ اور مولا کائنات ایسے افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
کہ یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. کیا مطلب ہے چلتی پھرتی لاشیں؟ یعنی یہ ظاہراً زندہ ہیں، حیوانی زندگی تو ان کے اندر ہے، لیکن روحانی اور انسانی زندگی کے اندر چونکہ انہوں نے اپنے جسم کی تربیت کی ہے، جسم کو مضبوط بنایا ہے، جسم کو بیماریوں سے پاک رکھا ہے. جب جسم بیمار ہوتا ہے اس درد کا احساس ہوتا ہے. زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں کیا فرق ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل بار دیگر باوا سے بلند صلوات. توجہ ہے تو یہ جس طریقے سے ہمارا جسم جب بیمار ہوتا ہے، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ہمیں احساس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسے احساس نہیں ہوتا اگر وہ بیمار ہوتا جب انسان مر جاتا؟ بس زندگی کی پہلی علامت یہ ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے. جہاں احساس ختم ہو جائے وہاں مردگی کا آغاز ہوتا ہے. یہ ایک آسان فارمولا ہے. جسمانی زندگی اور دنیاوی زندگی میں ہمیں بیماری کا احساس ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرواتے ہیں، آپریشن کرنا پڑے آپریشن کرواتے ہیں، پیسہ خرچ کرنا پڑے پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جسم بیمار ہے. اس کا ہمیں احساس ہے، علم ہے. جب بھوک لگتی ہے، بھوک کا ہمیں احساس ہوتا ہے، ہم فوراً غذا کی تلاش میں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. اگر پیاس لگتی ہے، اس کا احساس ہے، اس کا علم ہے، پھر ہم حرکت کرتے ہیں اس کی طرف. جس طریقے سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے. اور ہر وہ شخص جسے اپنی روحانی بیماری کا احساس ہے وہ زندہ ہے، اور جسے اپنے روح کی بیماری کا احساس نہیں اس کی روح مر چکی ہے. آسان فارمولا، زیادہ کوئی فلسفہ نہیں. اور جسے یہ احساس ہے کہ یہاں مجلس ہونی چاہیے، مجھے مجلس میں جانا چاہیے، اچھی محفل میں جانا چاہیے، اچھی بات سننی چاہیے، علم کی بات سننی چاہیے، معرفت حاصل کرنی چاہیے، اس کا جسے یہ احساس ہے اس کی روح زندہ ہے. اور جسے یہ احساس نہیں اس کی روح مر چکی ہے، وہ بحث ہے، بے جان ہے. جسے احساس ہے کہ میرے اندر یہ بری صفات موجود ہیں، بری عادات موجود ہیں، مجھے یہ عادت ختم کرنی چاہیے، یہ جو گناہ میں انجام دیتا ہوں اسے چھوڑنا چاہیے، یہ بری بات ہے. جب جوان یہ سوچتا ہے، جب یہ احساس جب تک انسان کے اندر، جوان کے اندر موجود ہے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اس کی روح زندہ ہے. اسے فوراً اس موضوع پر کام کرنا چاہیے، روح کو مزید طاقتور کرنا چاہیے، مضبوط بنانا چاہیے. جہاں احساس ہی ختم ہو جائے، ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں انسان کی روح بیمار ہے، مریض ہے، اور شدت سے ضرورت ہے کہ اسے اچھی بات اس تک پہنچائی جائے. لیکن وہاں پر کیا کہتا ہے؟ یہ مولوی صاحب کیا جانتا ہے؟ میں جانتا ہوں. یہ جاہل بات کر چکا ہے. یہ وائز، یہ دین امام بہن کے امام سے پڑھ کے مدرسے میں 25 سال 30 سال زندگی گزار کے آیا ہے، اسے کیا پتا ہے؟ جہاں یہ احساس جنم لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگ چکا ہے. اور یہی بات رسول خدا کے سامنے بیان کیا. محمد عبداللہ کو کیا پتا ہے؟ عبداللہ کے یتیم کو کیا معلوم؟ یہ جو ہے جس کو کہتے ہیں تنزیہ انداز، سخریہ انداز رسول خدا کو یہ جملہ کہا. جس کے اندر احساس ہے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تلاش کر جاتا ہے. جب ہم جسم ہمارا بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کو پیسے دیتے کہ نہیں دیتے؟ جاتے ہیں نا، پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں. یہاں سے کراچی جانا پڑے، یہاں سے امریکہ جانا پڑے، آپریشن کروانا، مر جائے گا، خطرہ ہے. خطرے کا احساس ہے.
لیکن ہماری روح مر رہی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ جب احساس ہو، جس بندے کو اس کا احساس ہو کہ اس کی روح محتاج ہے، وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پیسہ خرچ کرتا ہے، جو محنت کر کے پیسہ کمایا ہے اسے خرچ کرتا ہے، یہاں سے سفر کرتا ہے کہاں؟ مشہد امام رضا کے پاس، امام کے پاس جاتا ہے، اس روحانی ماحول میں قم میں جاتا ہے، بی بی معصومہ کے پاس، روحانی ماحول میں، کیوں؟ روح کا علاج کرتا ہے۔ کربلا جاتا ہے، اربعین میں جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے۔ بعد دیگر بابا سے بلند صلوات۔ یہ جو زیارت کے لیے انسان جاتا ہے وہ سمجھتا ہے ایسے ہی چلا جاتا ہے، نہیں، اس کی روح زندہ ہے، تڑپ ہے۔ روحانی علاج کے لیے، روحانی بیماریوں کے خاتمے کے لیے، یعنی اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، کبائر اور صغائر اور جتنے بھی اثرات ہیں اس کے خاتمے کے لیے یہاں سے جب زحمت کر کے انسان جاتا ہے، جب نجف جاتا ہے، کربلا جاتا ہے، کاظمہ جاتا ہے، سمرہ جاتا ہے، قم جاتا ہے، پھر وہاں وہ جو ہستیاں ہیں وہ پھر علاج کرتی ہیں۔ اب ایک سوال ہے، کیا امام یہاں نہیں آ سکتے؟ امام یہاں آ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، ہمارا مقام اتنا ہے کہ امام ہمارے علاج کے لیے یہاں آئے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے یا کنواں پیاسے کے پاس آتا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا ہے کہ فرزند زہرا ہمارے پاس آئے؟ نہیں پہنچایا۔ تو پھر اللہ کیا ہے؟ ہمیں خود جانا ہوگا۔ ہاں، اگر تو آپ نے اس مقام پہ اپنے آپ کو پہنچایا ہے پھر تو جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود آئیں گے۔ لیکن جب اس مقام پہ نہیں پہنچایا پھر ہمیں تلاش کرنا ہے۔ لیکن جب آپ زحمتیں اٹھاتے ہیں زیارت کے لیے، امام کی زیارت کے لیے جائیں گے، من زارنی فی قبری کمن زارنی فی حیاتی، امام رضا شافعی، جس نے مشہد میں میری قبر کی زیارت کے لیے میرے پاس آیا، گویا ایسے ہی جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ یہاں سے زحمت اٹھا کے، مشکلات برداشت کر کے، راستے میں لوگ شہید ہو جاتے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہاں اتنی زحمتیں، مشکلات، بھوک، گرمی، سردی برداشت کر کے وہاں جاتے ہیں، کیا امام کو اس کا احساس نہیں ہے؟ امام یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا متقی پرہیزگار ہے، یہ کس مقام پہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا۔ امام یہ دیکھتے ہیں یہ میرا زوار ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، زحمتیں اٹھا کے میرے پاس آیا۔ بس اس وجہ سے ہم کہتے ہیں زیارت کے لیے جائیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں۔ جب وہاں جاتے ہیں، جب دنیاوی زندگی میں ہم مشکلات اٹھاتے ہیں، مشکلات میں، پریشانی میں اپنا مال خرچ کر کے، جب سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا میں جاتے ہیں، اتنا ہجوم، اتنا رش ہوتا ہے، مطلب بعض اوقات مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن جب اس ہجوم میں آپ سید الشہداء کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے ظاہر امام حسین کا نام لکھواتے ہیں، ہوتا ہے نا نام لکھوانا، جب زوار امام حسین میں نام لکھا جاتا ہے، کل جب ہماری روح نکل جائے گی، قبر میں چلے جائیں گے، اب جب ہم پریشان ہوں گے تو اس وقت پھر سید الشہداء ہے، وہاں آگے یہی ہے کہ یہ میرا ظاہر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ گنہگار نہیں ہے، خطا کار نہیں ہے، لیکن اس نے میرے لیے، حسین کے لیے، فرزند زہرا کے لیے، اس نے مشکلات برداشت کی، یہ دور ملک سے سفر کر کے آیا ہے میرے پاس، جب یہ زندہ تھا تو اس کو میرا احساس تھا، اس کے دل میں میری محبت تھی، یہ میرے پاس یہاں تک آیا تھا، اب گوارا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا کہ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ یہاں سے گئے، فرزند زہرا کی زیارت کے لیے کربلا تک گئے، کاظمہ تک گئے، سامرہ تک گئے، جتنی زیارتیں کر سکتے ہیں کریں، سب کی زبان میں اپنا نام لکھا، پھر آپ نے یہ احسان کیا ہے۔ ایسے مشکل دور میں
جہاں لوگ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، دیگر کاموں میں لگے ہوئے ہیں، کسی کو احساس تک نہیں ہے، ایسے میں آپ نے فاضل زہرا کو نہیں بلایا، یاد کر کے عشق لے کر یہاں سے گئے وہاں، اور جب قبر میں کوئی پریشانی ہوگی تو یہ تو اہل قرآن ہے، یہ ضرور آئیں گے شفا ہے، جہاں حسین بن علی ہوں، جہاں ابو الفضل العباس آئیں اس وقت تو وہاں سوال جواب، لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریا نہ ہو اس میں۔ میں نے 10 حج کیے ہیں، کیا ہے یہ 10 حج؟ کمال کیا ہے؟ یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے جس نے 10 حج کی توفیق دی ہے۔ میں 10 بار زیارت کر چکا ہوں کربلا، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ زہرا کے لال کا کمال ہے کہ 10 بار تجھے اپنے پاس بلایا۔ یہ اپنے باطن کی تربیت پاکیزگی کے لیے کام، باطن کو پاک اور صاف اور شفاف کرنا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے دنیاوی ماحول سے متاثر ہو جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے ہم کچھ لے کے نہیں آتے نا، وہاں سے کچھ لے کے خالی ہاتھ آتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اگر کسی انسان کو اگر پاکیزہ اور اچھی غذا اگر نہ ملے، غذا تو مل گئی ہے نا، غذا کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اگر کسی انسان کو اچھی اور پاکیزہ غذا نہ ملے اور شدید بھوک لگی ہو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ گندی غذا کی طرف جاتا ہے، جو ملتی ہے وہی چیز کھاتا ہے۔ کیا رجال مثالی انسان ہے، جو چیز ملتی ہے پھر وہی کھا لے، کھانا ہے اس نے، پینا ہے، صاف پانی اگر نہیں ملے گا گندہ پانی پینا پڑے گا اسے، جان بچا۔ انسان کی روح بھی اسی طریقے سے اچھے افکار کی محتاج ہے، علم کی محتاج ہے، توجہ چاہیے، علم کی محتاج ہے، نصیحت کی محتاج ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ جب وہ کوئی خوراک کھاتا ہے تو اسے پہلے چیک کرے کہ یہ کیا ہے، کہاں سے ہے، کیسی چیز ہے، اور پھر وہ غذا کھانے سے پہلے دیکھنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے یہ کھانے کے قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھیے محمد، اس آیے مبارکہ کی تفصیل میں اور تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں طعام سے ایک مراد وہی مادی غذا ہے، لیکن مقصود قرآن صرف یہ نہیں ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس کی ایک اور جہت بھی ہے، اس کا ایک باطن ہے، وہ ہے روحانی غذا۔ اور کہا کہ استاد کا اپنے شاگرد کو کس طرح سے ہے، اور مبلغ کا سامع کے اوپر کس طرح سے ہے۔ اب یہاں کسی ممبر پہ میں بیٹھا ہوں، اگر مجھ سے اچھا عالم ہو اس کا اچھا اثر ہوگا، مجھ سے اگر کمزور کو بٹھائیں گے اس کا برا اثر ہوگا۔ آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر، پنجاب میں، کراچی میں خطبہ ذاکرین جو ایک پروسیس اور سسٹم سے نہیں گزرے، دین شناسی کے اندر ذاکر کیا ہے؟ دین شناسی کے ایک نصاب کو پڑھ کے نہیں آیا ہوا، اسے نہیں پتا ہے دین شناسی کیا ہے۔ کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کسی فیلڈ میں وہ اگر متخصص بننا چاہتا ہے اس کا ایک نصاب ہوتا ہے، کورس ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے۔ انجینئر کا الگ نصاب ہے، ڈاکٹر کا الگ نصاب ہے، کورس ہے۔ جب وہ ڈگری لیتا ہے، اس مرحلے سے گزرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر، ہم اس کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں۔ چپ کر کے ہر کوئی علاج کرنا شروع کرے تو ہم علاج کروائیں گے، خطرہ ہے۔ لیکن ممبر حسین میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ آگے جو دین شناسی کا انہوں نے ایک مکمل کورس نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ گھر میں بیٹھ کے کوئی انڈین گانا ہوگا، کوئی اور گانا ہوگا، اس پنجابی گانا ہوگا، اسی کے طرز پہ قصیدے کی شاعری نہیں کیا، اس کی طرف اسی میں فٹ کی اور بیٹھ کے سر لگا کے پریکٹس کیا، آگے جو ہے وہ سے مسائل بنا کے پیش کیے، لوگوں کو بلایا، نعرے لگا کے اللہ تعالیٰ خوش کر کے چل گئے، لوگ بھی خوش، خطیب بھی خوش، اس کو پیسے مل رہے ہیں، لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے، سیر و تفریح کے لیے آئے۔ ایک بات توجہ سے سنی چاہیے، سیر و تفریح کے لیے سارا سال ہے،
اگر آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے سارا سال آپ کے پاس ہے، گھر میں آپ کا 24 گھنٹہ آپ کے پاس ہے، اس کو بیچ رہا ہوں، یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پہ آئیں تو یہاں وہ چیز ملے کہ اگر روحانی کوئی بیماری ہے اس کا علاج بتائیں، کیسے اس کو ٹھیک کریں، حیوانیت سے انسانیت کی طرف سفر سکھائیں، لیکن وہ خود ہی اگر حیوان بیٹھا ہو کیا وہ حیوانیت سکھائے، معاشرہ خراب ہے۔ پنجاب میں علماء کو نہیں سنتے، کیسے سنیں گے؟ وہ ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ علماء اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، اچھی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ماحول سے متاثر ہوا ہے اس دنیا میں۔ اس وجہ سے معلم کا اثر ہوتا ہے، مبلغ کا اثر ہوتا ہے سامع کا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جس استاد کے پاس لے کر جانا ہے اس استاد کے بارے میں مکمل معلومات آپ کے پاس کہ وہ استاد کن افکار کا حامل ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ یونیورسٹی کالج کی جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے نصیحت ہے، یہ جو استاد ہے وہ کن افکار کا حامل ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، یہ کہاں پڑا ہوا ہے، یہ کہاں لے کے جانا چاہتا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہے، اس کے اہداف کیا ہے۔ جب ان سب کا آپ کو علم ہوگا پھر اس کے بعد اپنے بچے کو اس کے پاس رکھیں گے، پھر وہ عالم ہے، پھر وہ معاشرے کے لیے ایک صالح اور اچھا فرد بن جائے گا۔ اگر اس کے بغیر آپ بھیجیں گے یا غلط کسی استاد کے پاس بھیج دیں گے، نتیجے کیا نکلے گا؟ وہ اپنے اسی مذہب میں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ اہم تھا، یہ ہمیں چاہیے ان موضوعات کے بارے میں غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، ان کا حل تلاش کریں۔ اگر اس طرف توجہ نہیں کریں گے دن گزرتے چلے جائیں گے۔ یہ آج کل زندگی گزر رہی ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے، اپنے باطن کو ٹھیک رکھنے ضروری ہے۔ یہ باطن انسان کا ظاہر تو انسان آتا ہے وہ مشہور ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جو بھی کھائے اس وجہ سے بڑا ہوگا، بزرگ ہوگا، جوان ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہے وہ بھی جوان ہوتا ہے، جو حلال گوشت کھاتا ہے یا جو کچھ بھی نہیں کھاتا صرف ایک دال روٹی کھاتا وہ بھی جوان مشہور ہے اللہ نے۔ لیکن انسان کا جو باطن ہے، جو روح ہے، روح کی جو ارتقاء ہے، روح کی جو ترقی ہے، جو نشوونما ہے، وہ انسان کا ارتقاء ہے۔ جس طریقے سے ایک گاڑی ہوتی ہے جس کے اندر انجن نہ ہو، خالی گاڑی ہو، دھکا دیں گے تو چلے گی، نہیں دیں گے اسی جگہ پہ۔ روح اسی طریقے سے غلط ماحول میں روح کی تربیت ہوگی، انسان کے باطن کا چہرہ مست ہوگا۔ قرآن جو کہتا ہے نا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، ظاہری بندر نہیں، ان کا پہلے باطن بندر بن گیا تھا، ان کا باطن ظاہر ہے۔ انسان اگر روح کی تربیت صحیح نہیں کرے گا، اچھے ماحول میں اگر بچوں کی تربیت نہیں کرے گا، اور یہاں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ماحول ہے، میں یہاں آیا ہوں، دیکھا ہے، آپ زحمتیں اٹھا رہے ہیں، آپ مومنین کوشش کر رہے ہیں، دن کو یہاں کلاسیں ہوتی ہیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں وہاں آتی ہیں، جوان آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اس کا مطلب ہے احساس ہے، احساس ہے۔ اگر پنجاب چلا جاؤں، ایک مولانا صاحب کے بارے میں کوئی ذاکر تھا، وہ سر میں مسائل پڑھتا تھا تو بڑا مشہور تھا، اس نے شروع میں تھوڑی سی تبلیغ کی دین کے بارے میں کہ نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، کافی دیر وہی نماز روزے کی باتیں چلتی رہی، معقول نہیں سر۔ بیچ میں تنگ پڑ گیا، وہ آدمی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، مولانا صاحب یہ 1 گھنٹے سے یہ بکواس سن رہا ہوں، صرف مسائل کی نہیں، جلدی سے مسائل پڑھو، اپنی تقریر ختم کرو۔ برداشت نہیں، ماحول نہیں، بچوں کی تربیت اس ماحول میں ایسے ہی ہوتی ہے، گانوں کے طرز پہ قصیدے سن کے ان کی تربیت ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک عالم آتا ہے، معمم آتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے، اس نے مال ایمان کھایا ہوتا ہے،
اتنا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس نے کل جواب دینا ہے امام کے سامنے. اگر نہیں جانتا الگ مسئلہ ہے، اگر جانتا ہے تو اچھی بات کرنا ہے. لہٰذا ماحول اچھا بنانا اس کا گہرا اثر ہوتا ہے بچوں کا. ابھی یہاں ماشاءاللہ سے آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے بہترین انداز میں مسجد پڑھتے ہیں، بہترین انداز میں. اور اتنے چھوٹے بچے آپ جہاں کہیں بھی جائیں اس طرح سے نہیں پڑھتے. میں مجالس پڑھتا ہوں، پنڈی میں بھی اشر پڑھ کے آیا ہوں، وہاں پر بھی بچے پڑھتے لیکن اس طرح سے نہیں. یہاں تربیت کا اچھا ماحول ہوتا ہے. آپ سب مومن مل کے جو یہ کام کر رہا ہے اس کی مدد کریں. تعاونوا علی البر والتقوی، اچھے کام میں دوسرے کی مدد کریں. اس لیے قرآن میں ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان منع کرتا ہے برائی کے اندر ایک دوسرے کی اس کے ساتھ تعاون نہ کریں تاکہ برائی نہ کریں. اچھائی میں تعاون کریں، حوصلہ افزائی کریں. چھوٹے بچے ہیں، جوان ہیں جو یہاں کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی اور مومنین کے درمیان ایک اچھا تعلق رشتہ. یہ فلاں کا قبیلے کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ فلاں، یہ ساری باتیں کہنے کے لیے تو اچھی باتیں ہیں لیکن اسلام کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام کی نظر میں صرف یہ ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی توحید ہے یا نہیں، دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں. انما المؤمنون اخوہ ہے، یہ نہیں کہا انما الپاکستانیون اخوہ، پاکستانی آپس میں بھائی بھائی ہیں یا گلگتی آپس میں بھائی ہیں یا پنجابی آپس میں بھائی ہیں. قرآن یہ نہیں کہا. مؤمن ایک صفت ہے، ایمان کی صفت کسی جغرافیائی حدود کے اندر محدود نہیں ہے، زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. انگلش بولنے والا مومن ہے، اردو بولنے والا ایسا نہیں ہے. ایمان باطن انسان کا صاف شفاف ہو. اگر انسان کا باطن صاف ہو، توجہ چاہتا ہوں بس آخر جملے، اگر انسان کا باطن صاف شفاف ہو اور ظاہر اگر کالا بھی کیوں نہ ہو تو پھر اللہ کا نبی اسے بلال حبشی ہے اور پھر سید الشہداء کربلا میں حضرت جون حبشی غلام ہے لیکن اسے بھی تعلیم کہاں پہنچا دیا، کس مقام پہ پہنچا دیا. فرزند زہرا. اسلام کے اندر یہ علاقائی تعصب، یہ خاندانی تعصب، یہ زبان کا تعصب، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ صرف ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے بس. یہ فلاں کا بیٹا ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں. جس طرح سے میرا نام یہ ہے، آپ کا نام یہ ہے. نام کس نے رکھا ہے؟ نام نہیں رکھا ہے. اپنے بچے کا نام رکھتے ہیں تاکہ بچوں کے درمیان فرق واضح ہو سکے. ورنہ پھر کیا کہہ کے بلائیں گے؟ پہچاننے کے لیے نا، اس کا نام یہ ہے، اس کا نام یہ ہے. اسی طریقے سے زبان میں بھی یہ اردو بولنے والے ہیں، یہ پنجابی بولنے، پہچان کے لیے. یہ گلگت سے ہے، یہ پنجاب سے، پہچان کے لیے. یہ پاکستان ہے، یہ ایران ہے، یہ پہچان کے لیے. اسلام کے اندر ان حدود کی بھی کوئی حیثیت نہیں. اسلام کے اندر اگر کسی چیز کی حیثیت ہے، قرآن صراحت سے کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اللہ کی زیادہ کرے. اور ہمارا معیار بھی ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ اللہ کے مقرب جو ہے وہ مولا کائنات ہے، ہم اس لیے نہیں کہتے کہ مثلا فلاں پہلے خلیفہ بن گیا تو وہ زیادہ مقرب ہو گیا. یہ خلیفہ پہلے بننا، پہلے بادشاہ بننا، دوسرے نمبر پر بادشاہ بننا، اس کی کوئی حیثیت نہیں اسلام میں. اگر حیثیت ہے تو تقویٰ کی ہے. اور مولا کائنات کا لقب کیا ہے؟ امام المتقین. لہٰذا وہ اللہ کے ذات ہے. ہماری معیار یہ ہونا چاہیے. مومن آپس میں دوسرے سے اگر تھوڑا سا چھوٹا مسئلہ ہو بھی جاتا ہے، ضد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے یہ کیا میں پھر یہ کروں گا، نہیں. مومن ہے. پھر قرآن کیا کہتا ہے ایمان مومن کے بارے میں؟ پہلے کہا انما المؤمنون اخوہ. مومن کا بھائی ہے. جب بھائی ہے تو پھر بھائی کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ حضرت حابیل اور قابل آپس میں بھائی تھے نا. جب قابل نے حابیل کو قتل کرنا چاہا پھر حضرت حابیل نے کیا کہا قرآن کی زبان میں؟ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی. اگر تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے، اگر تم اپنا ہاتھ اٹھاؤ گے حتی مجھے قتل کرنے کے لیے بھی اگر اپنا ہاتھ دراز کرو گے، دست دراز کرو گے،
ماں انا لباس کے لے کے میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں مجھے قتل کرنے میرا بھائی ہے قرآن انی اخاف اللہ رب العالمین، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھائی کی صحیح مومن ہے۔ اگر کوئی جاہل ہو گیا، کوئی غصے میں آ گیا، کسی نے گالی دی، کسی نے کوئی اب مقابلے میں اس نے ایک گالی دی، میں 2 گالیاں دوں، یہ ایمان نہیں ہے۔ تھوڑا صبر کرو، صرف اللہ کے لیے غصہ آیا ہوا ہے، کر بھی سکتے ہیں چلو ممکن ہے وہ ایک زیادہ مارے، آپ تھوڑا سا کم مارے، یا آپ زیادہ مارے وہ کم مارے، لیکن یہاں آپ روکیں گے اپنے آپ کو، روکیں اللہ کے لیے میرے مالک یہ تیرے نام کا اقرار کرتا ہے، اس نے مجھے گالی دی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کا قائل ہے، یہ مومن ہے، یہ علی کا شیعہ ہے۔ اے امیر المومنین تیری محبت میں نے اسے معاف کیا، ایک لحظے کے لیے کر کے علی کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ اخلاق ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہے، ایک شخص آیا شام سے، اس نے امام کو گالیاں دی، پوچھے بغیر امام کے اصحاب کے درمیان بےعزتی کی، امام کی، امام زین العابدین علیہ السلام گالیاں دے رہا ہے، پوری گالیاں دے رہا ہے۔ امام نے اب اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں ہم اس کو ماریں گے، قتل کریں گے، امام کی شرم میں مستحق کر رہا ہے، امام معصوم کی شرم۔ امام نے کہا نہیں، اس کو رہنے دو، یہ جو کہتا ہے کہنا دو اسے، وہ گالیاں دے گا، تھک گیا ہو بس چلا گیا، کہیں جا کے وہ آرام کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ امام نے کہا اپنے اصحاب سے اب آؤ اس کے پاس سے، وہاں جا کے دیکھا امام آ رہے ہیں، اب ڈر گیا، اب تو شاید ممکن ہے اصحاب لے کے آئے ہیں مارنے کے آئے ہیں۔ امام آگے بیٹھ گئے، کہا کہ اے بندے خدا، جن بری صفات کی نسبت تو نے میری طرف دی ہے، اگر وہ صفات میرے اندر موجود ہیں تو میں آپ کے سامنے اپنے پروردگار کی توبہ کرتا ہوں، ان کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ اگر وہ صفات میرے اندر نہیں ہیں، اگر تو نے مجھ پر تہمت لگائی ہے تو میں اللہ سے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اخلاق زین العابدین ہے، یہ سنت ہے۔ وہ اٹھا، وہ شامی ناصبی تھا، وہ اٹھا اور امام کے پاس وہ کہا کہ واقعی آپ سید العابدین سید الساجدین، مجھے نہیں یقین تھا کہ آپ کا اتنا اخلاق ہے، امام کا اخلاق ہے، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ۔ یہ کربلا یہی ہے، کربلا یہی ہے۔ حضرت علی اکبر کا قاتل حسین بن زمیر بھاگتا ہوا کہاں پہنچا، جان بچا کے مختار صفے نے جب حملہ کیا وہاں سے فرار کر کے بھاگا مدینے کی طرف، کیونکہ بھاگ کے آیا ہے، کوئی راستے میں کھانے پینے کی چیزیں بھی کم تھی، مدینے میں پہنچا، سیدھا آگے باغ، وہ باغ کس کا ہے؟ سید السجاد زین العابدین۔ وہاں اندر آئے، امام نے کہا دروازے پہ کو بلاؤ، وہ بھوکا ہے پیاسا ہے، اسے پانی پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ۔ اندر لے کر آئے، امام کے سامنے بیٹھا، امام نے اپنے باپ سے اپنے خود دست مبارک سے کھجوریں پوچھی، کھجوریں کھائیں، کھانا کھایا، پانی پیا اس نے، اور اس کے بعد امام نے کہا کہ تم کسی سفر پہ آئے ہو، لگتا ہے دور سے آئے ہو۔ کہا کہ میں نے آگے بھی سفر کرنا ہے، جانا ہے۔ کہا تمہارا سفر کے لیے کوئی خرچہ ہے آپ کے پاس؟ دکانی ہے، خالی غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ امام نے شمشیر کا تھیلا لگا کے کہا کہ جب وہ پیسہ امام سے وصول کیا، وہ تھیلی ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو گیا، پھر امام کی طرف مڑ کر کے کہتا ہے جب رسول اللہ شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، سید سجاد کہتے ہیں کہ اسے دنوں میں اپنے بھائی کے قاتل کو بھی کوئی بھولتا ہے کیا؟ میرے دل پہ چھریاں چل رہی ہیں، جاؤ۔ جب ہم کربلا میں آئے تھے آپ کے مہمان تھے، وہ آپ کی مہمان نوازی کا انداز تھا، اب تم مہمان ہوئے ہمارے مہمان نوازی کا انداز تھا۔ عزیزانو یہ اخلاق ہے نام سے، یہ اخلاق ہے سید سجاد۔ بس آج تھوڑا سا تذکرہ علی کی شعر کی بیٹی سے تاریخ میں لکھا ہے زینب کبریٰ ام المصائب، جس نے اتنی مصیبتیں جھیلی
اس کا لقب ہی مصیبتوں کی ماں پڑ رہا ہے. اپنی زندگی میں کئی سفر کیے ہیں, کئی مرتبہ سفر کیے ہیں. جب یہ سفر کرتی تھی بنی ہاشم کے جوانوں کا جرم ہوتا تھا درمیان میں. علی کی بیٹی آ رہی ہے, پہلے کوفے میں بھی تو آئی تھی, مولا کائنات کی حکومت کے زمانے میں سفر کر کے مدینے سے آئی. کیسے سفر کر کے آئی تھی؟ ایک طرف عباس رمضان کھڑا ہے, علی اکبر کے ساتھ ہیں, شہزادہ قاسم ہے, اور محمد ہے. کوفے میں دیکھا حبیب ابن مظاہر, مسلم ابن اوسجا ہے, مسلم ابن عقیل ہے, فرزند زہرا سید الشہداء. اور ایک سفر کیا کربلا کی طرف مدینے سے. اس سفر میں بھی جب نکلی ہے نا مدینے سے, پہلے عباس کو بلایا, علی اکبر کو بلایا, تمام جوان کھڑے ہیں اطراف میں. زہرا کے لال نے زینب کبریٰ کا ہاتھ تھاما اور لا کر عماری نے سوار کرایا, اور عباس ساتھ کھڑے ہیں, اکبر ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب 12ویں محرم کو کربلا سے یہ قافلہ چلا گیا, یہ زینب کی زندگی کا پہلا سفر ہے جہاں نہ عباس ہیں, نہ علی اکبر ہیں, نہ شہزادہ قاسم ہیں, نہ ماں جایا حسین صاحب ہے. اب زینب اکیلی سفر پہ جا رہی ہے, اب زینب اکیلی سفر پہ جا رہی ہے. ایک مرتبہ جب یہ قافلہ تیار ہوا, ایک مرتبہ جب یہ قافلہ تیار ہوا, راوی کہتا ہے, حمید بن مسلم کہتا ہے, 12ویں محرم کو کوفہ کی طرف سفر کے لیے جا رہی ہے. پہلے علی کی شیردل بیٹی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوار کروایا. پہلے وہ سوار نہیں ہوئی, چھوٹے چھوٹے بچوں کو پہلے سوار کرایا. عزاداروں, پہلے سکینہ کو سوار کرایا, جو بچے تھے ان کو سوار کرایا. اور جب خود کی سوار ہونے کی باری آئی تو نہر القمہ کا رخ کیا. بی بی زینب کی زیارت کے چل چکے ہیں. نہر القمہ کا رخ کر کے کہتی ہے, اے ابو الفضل العباس, انت الذی ارتبتنی تحت الخروج من المدینہ. عباس تو ہی تھا جب میں مدینے سے نکل رہی تھی, تو ہی تھا نا جس نے مجھے سوار کرایا. عباس آؤ دیکھو, اب تو میرے دائیں طرف عباس کھڑا ہے, نہ علی اکبر کھڑے ہیں, نہ قاسم کھڑے ہیں, نہ ابن محمد ہے, نہ میرا ماں آیا ہے کہ جس نے میرا ہاتھ تھاما ہو. اب میں اکیلے سوار ہو رہی ہوں. اور جب شتر پر سوار ہوئی, پشت شتر پر سوار ہوئی, شبر مرحوم نے یہ قافلہ خود گودال کربلا سے گزارا. جب بیویوں نے دیکھا نا جوانوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں گودال کربلا میں, تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو پشت اونٹ سے اپنے آپ کو گرا دیا. عزاداروں, ہر بیوی زمین کربلا پہ آتی اور اپنے جنازے کے پاس جا کر بین کرتی, گریا کرتی. مکتب کی کتابوں کے عجیب جملے ہیں. لکھتے ہیں کہ جب زینب بنت علی ثانی زہرا جب اونٹ کی پشت سے زمین کربلا پہ آئی تو کہا ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے. پوچھنے والے نے سوال پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب بھی انسان کوئی گرتا ہے نا تو پہلے اپنے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے. عباس رمضان کے بارے میں یہ کہا کہ پشتے گھوڑے پر جب تھے, وہ اپنے گھوڑے کے جو جنا کے پشت پر تھے, اس وقت ہی عباس کے بازو کٹ چکے تھے. زمین پہ آتے تو عباس بازو کہاں سے بازو کا سہارا لیتے. کہا بیوی کے تو بازو تھے نا, لیکن عباس کی طرح زمین پہ کیسے آئی؟ تو راوی خود جواب دیتا ہے, بیوی کے بازو تھے لیکن پس گردن بندھے ہوئے. اپنے آپ کو گرایا. اور ایک مرتبہ زہرا کے لال کی لاشیں کا طواف کیا, چکر کاٹتی رہی. اور عجیب جملہ دیکھا کہ وہ ماں جایا جب خیمے سے نکلا تھا نا تو علی کی شیردل بیٹی نے خود نانا رسول اللہ کا ماما سر پہ رکھا تھا. ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ وہ امامہ نہیں ہے, دیکھا نہ وہ ابا ہے رسول خدا کی, نہ قبا جسم پہ ہے,
دیکھا نہ وہ سر ہے جس پہ ماما رکھا تھا، بس چند کٹی ہوئی لگے نظر آئی، اور دیکھا کہ جسم پامال ہو چکا ہے، پتھروں کا ڈھیر ہے، نیزے لگے ہوئے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور دیکھ کہتی ہے انت اخی حسین، کیا تو میرا ماں جایا حسین ہے؟ کیا میری ماں زہرا نے چکی پیس پیس کے آج کے دن کے لیے تجھے پالا تھا؟ اور پھر عجیب جملہ کہا، وہ میرا ماں جایا، اگر میرے بازو کھلے ہوتے تو میں پتھر ہٹا دیا آپ کے جنازے سے،